السلام علیکم عاقل صاحب، مجھ سے نا آپ سے ایک سوال ہے۔ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ میں نا ذکریہ صاحب کی بیٹی ہوں، ذکریہ تو صاحب کی مجھ سے نا کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ جس کو 6 کلمے یاد نہیں ہے نا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ سوال ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب مجھے دیے گا۔ میں نے کہا اس کی تحقیق کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سوال صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ذرا اس کا جواب مجھے لازمی دیے گا، یا تو یوٹیوب پہ دیے گا یا تو اسی واٹس ایپ پہ جواب دیے گا کہ یہ سوال جی صحیح کیا ہے کسی نے یا غلط کیا ہے۔ کہ 6 کلمے جس کو یاد نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ 6 کلمے جس کو یاد نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے بھی شاید یہی سنا ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ دوستو، بھائیو بہنوں، پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 6 کلمے جن کو مشہور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ نام کیا ہے، وہ اختصار سے میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں۔ پہلا کلمہ طیب، جب ہم حفظ کیا کرتے تھے نا بچپن میں، تو لائن سے اساتذہ ہمارے کھڑے کر دیتے تھے ہمیں، اور زور زور سے پہلا کلمہ طیب، طیبان پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح کے کلمات ہمیں یاد کرائے تھے۔ دوسرا جو کلمہ ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے، اور تیسرا کلمہ ہے تمجید ہے، چوتھا کلمہ توحید ہے، پانچواں کلمہ استغفار ہے، اور چھٹا کلمہ رد کفر اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق جاننا چاہتے ہیں یا تاریخ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نام کہاں سے پیدا ہوئے اور ان کلمات کو کس نے جمع کیا اور کس نے متعارف کرایا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کبھی کوئی کامیابی نصیب ہو پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور احادیث میں ان 6 کلمات کا یا ان ناموں کا، ٹو بی اسپیسیفک، ان ناموں کی کوئی بھی کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ملتا، الا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ 6 کلمے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ گویا کہ اسلام ہی سے خارج ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب ان کلموں کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا موقف یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں پتا چل سکا ہے کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور ان کو کس نے جمع کیا تھا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم جب حفظ کیا کرتے تھے اور ہم پڑھا کرتے تھے مدرسوں میں، تو ہمیں اساتذہ لائن میں لگا کر، بلکہ ہمارے سامنے جو مسجد ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں بچے، تو وہاں پر ان کلموں کو وہ یاد کرا دیتے ہیں۔ تو ان کلموں کے بعض کلمات تو ایسے ہیں جو کہ قرآن اور احادیث میں ان کے صیغے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح کے یہ جو دوسرا کلمہ ہے، جیسے کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح کی کلمات تو احادیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ نام آپ اگر کہیں کہ کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ رد کفر، اس طرح کے نام آپ کو کہیں نہیں مل پائیں گے۔ اور ان ترتیب، یہ جو ترتیب علماء نے بیان کی ہے، ان ترتیب سے بھی آپ کو کوئی بھی ایسا صیغہ قرآن و حدیث میں نہیں مل پائے گا کہ یہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری جو یہ جو اذکار ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سارے ایسے اذکار ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث سے بھی بہت ساری چیزیں ثابت نہیں ہوتی، دوسرے یہ کہ ان اذکار کو ضعیف روایات سے بھی لے لیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر، کیونکہ بہت سارے اہل علم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایات کو فضائل میں قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بر صغیر میں علماء نے صرف انہیں مشہور کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو اصل دعائیں سکھائیں، ان کی فضیلت اور صحیح احادیث بتائی جائیں، بلکہ عوام میں اپنی مرضی سے ان کلموں کو اکٹھا کر کے اس پر سختی سے عمل پیرا کیا جاتا ہے، اور یہ گمان اور یہ تصور اور یہ پیغام عام کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ان کلموں کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ گویا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ جب تک کہ آپ اپنے دل سے اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو یہ کلمات، ان کے معنی اور مفہوم کو آپ کو دراصل اب جب آپ کے دل میں راسخ ہو گیا نا یہ عقیدہ، تب آپ مسلمان ہیں۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا راسخ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود آپ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی آپ مان سکتے ہیں، تب پھر دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جائیں گے۔ تو اس کلمے کے، ان کلمے کے ناموں کو یا ان کلمات کو یاد کرنا، یہ اسلام سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس صیغے کو پڑھنے والا ہی مسلمان ہوگا، بلکہ وہ معنی اور مفہوم جو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کلمہ توحید کا اگر اقرار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ توحید کیا ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو یا جس بات کا اقرار اگر آپ نہیں کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان 6 کلمات میں سے، جیسے کہ کلمہ، بہت سے کلمات تو ایسے ہیں جن کو بعض مرتبہ تو کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ چھٹا کلمہ ہے رد کفر کہا جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من، یہ جو آپ رد کفر کر رہے ہیں اس کی تردید آپ کیجئے۔ آپ رد کفر بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد شرک اور بدعات سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اور جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں نذر و نیاز دیتے ہیں، وہاں پر اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے باباؤں کے سامنے بھی، اب تو باباؤں کے وہاں پر جا بابا کیا بابیوں کو بھی سامنے لوگ جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو کیسا کلمے، یہ کیسے کلمے ہیں جن مدارس میں یہ پڑھے جاتے ہیں نا، جن مدارس میں یہ یاد کرائے جاتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، میں اس بات کو، وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں۔ لیکن شرک کیا ہے جب ان کو اساتذہ بتاتے ہی نہیں ہیں تو شرک میں وہ ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ شرک سے بیزاری کا اظہار تب ہوگا جب آپ ان باباؤں کے اور خانقاہوں کے اور مزاروں کے سامنے یا مزاروں پر نظر و نیاز کرنا چھوڑ دیں گے، تب آپ ان کلمات کی حقیقت کو پہنچ پائیں گے۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ 6 کلمے یاد کرنا اسلام کے کسی بھی عقیدے یا کسی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ دعائیں یاد کر لیتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس پر اجر بھی ملے گا، اور آپ کی اللہ رب العالمین حفاظت بھی شرک و بدعات سے بچائے گا۔ اور آپ یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سمجھا دے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق فرما دے۔ کیونکہ آپ یہ رٹتے رہتے ہیں کہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، لیکن شرک کیا ہے جب تک کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک کہ آپ اس سے بچ ہی نہیں پائیں گے۔ بدعت کیا ہے جب تک کہ آپ بدعت کے تصور کو اپنے دل میں نہ بٹھا لیں تب تک کہ آپ بدعتوں سے بدعت کرتے رہیں گے، پناہ بھی مانگتے رہیں گے، لیکن وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت کیا ہے جب تک کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور آپ اسے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ بدعت بہت سارے بے وقوف قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی میں چلنا بھی بدعت ہے۔ ارے بھائی گاڑی میں کون چل رہا ہے عبادت کے لیے؟ البتہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب شب برات کا روزہ رکھنا سنت ہے تو وہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس لیے وہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے 12 ربیع الاول پر جشن منانا یہ بھی بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عمل کو کیا نہیں کرتے تھے۔